ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الطارق، آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع۔ وعلیکم السلام۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ طارق میں عرض کیا ہے کہ مکی ہونے کے ناطے اس سورت کا بیانیہ بھی مرکوز ہے قیامت کے بیان پر اور انسان کو متوجہ کرانے پر کہ اے انسان، تو نے اس زندگی کے بعد اس زندگی کو جاری رکھنا ہے۔ تمہارے زندگی کے دو حصے ہیں، تمہارے وجود کے دو حصے ہیں۔ زندگی تو کتنے حصے بن جاتے ہیں، ابھی ذکر کرتا ہوں۔ وجود کے دو حصے ہیں، ایک ہے جو ظاہر میں ہے، جو ایک لباس کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا نام جسم ہے، اور دوسرا حصہ انسان کا، وہ اس کے اندر اس کی روح ہے، اس کی زندگی ہے، جس کو قلب کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، نفس کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، روح کا بھی اس کو پکار سکتے ہیں۔ یہ جو ظاہری حصہ ہے یہ فقط لباس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس ایریے میں ہوگا، جس جگہ ہوگا، وہاں کے مناسبت سے اس کا وہ لباس ہوگا، لیکن روح وہی ہوگا جو پہلے سے چل رہا ہے۔ ہمارے پاس احادیث میں یہ بات پکی احادیث میں موجود ہے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں بہت پہلے خلق ہو جاتی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور وہ زندگی کے پچھلے مراحل طے کرتی رہتی ہیں، پھر ایک مرحلے پہ ایک جہان جو کہ رحم مادر ہے، اس میں 9 مہینے کا ٹائم اس کو ملتا ہے۔ وہاں وہ ایک تیاری کرتا ہے، تھوڑی سی تیاری کرتا ہے۔ یہ جو تیاری ہوتی ہے 9 مہینے میں، وہ اس 70 80 90 سالہ زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ پیٹ میں انسان وہاں بھی تیاری کرتا ہے، آئندہ کے لیے تیاری کرتا ہے، تیار ہو کے آتا ہے کہ اس نے اس کے بعد ایک مرحلہ زندگی کا گزارنا ہے، تو اس کی تیاری وہ ماں کے پیٹ میں کرتا ہے۔ زمین پر رہنے کے لیے اس کو پاؤں چاہیے، ہاتھ چاہیے، آنکھیں چاہیے، کان چاہیے، جسم کے باقی جو ضروری حصے، وعلیکم السلام، یہ چاہیے، تو وہ تیار کر کے لے آتا ہے۔ لیکن یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ تیاری خدائے کریم خود کروا دیتا ہے، اس میں انسان خود سے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک کائناتی عمل ہے
اور تکوینی عمل میں خدا کے علاوہ کسی کا دخل نہیں ہے، وہ خود ہی کرتا ہے، کیونکہ اس میں تکوینی کام چاہیے۔ اس کے بعد اس دنیا میں جب آتا ہے تو اب خدا کریم کہتا ہے کہ جیسے پیچھے سے تیاری کر کے آئے ہو، جتنی اچھی تیاری تمہاری ادھر ہوئی ہے اتنا ہی اچھی زندگی یہاں تمہیں نصیب ہوگی۔ دنیا میں جو مکمل انسان جسمانی لحاظ سے آتے ہیں وہ زیادہ راحت میں ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں۔ جو کمزور ڈھانچہ لے کے آتے ہیں، کمزور بنیاں لے کے آتے ہیں، کئی حوالوں سے کمزور ہوتے ہیں، تو اس زندگی میں مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ جو فرض کریں کہ کوئی بندہ اگر کوئی چیز لائے ہی نہیں ہے ساتھ، کسی وجہ سے اس کی مثال کے طور پر خدا نخواستہ کان اس کے بہرے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً یہ زندگی اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ عذاب بن جائے گی۔ یہاں بھی خدا کریم نے کہا ہے کہ پیچھے والا تو ہم آپ کو خود تیاری کرواتے ہیں، جتنی کروانی ہے، جیسے ہوتا ہے وہ ہماری۔ اس کے بعد اے انسان تمہارے اپنے اختیار میں ہے کہ تم اپنی اگلے سٹیپ کے لیے، اگلی زندگی کے لیے خود تیاری کرو، اپنی مرضی کی تیاری کرو۔ ہو سکتا ہے پچھلے میں تمہیں اعتراض ہو کہ میری صحیح تیاری نہیں کروائی گئی، آگے کے لیے تمہارے اپنے اختیار میں ہے، خود سے تیاری کرو، اچھی تیاری کرو، جو دل چاہتا ہے وہ تیاری کرو۔ روح تو آگے چلنا ہے، یہ وقت اور یہ جو زندگی کا حصہ ہے یہ پیچھے رہ جانا ہے، جیسے رحم مادر پیچھے رہ جاتا ہے، ختم شد، بھول گئے کہ کبھی ہم ادھر بھی رہتے تھے۔ یہ زندگی بھی اسی طرح عارضی ہے اور اس کا وقت بھی اسی طرح تھوڑا سا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ 70 80 90 سال۔ ہاں، پہلے بھی دوستوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کتنی کم ہے زندگی ہماری، اور اس میں سے مفید زندگی کتنی کم ہے۔ آپ جوان ہیں، پڑھنے میں مصروف ہیں، تو آپ کے لیے، آپ کے سوچنے کے لیے، ذہن میں ہوم ورک کرنے کے لیے یہ ایک دفعہ پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ کتنا قیمتی ہے ہمارا وقت اور کتنا ہم اس کو کم استعمال کرتے ہیں اور باقی سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ 8 گھنٹے تو آپ سوتے ہی ہیں، 8 گھنٹے سوتے ہیں۔ ایوریج عمر اگر 72 سال ہو، انسان کی ایوریج عمر کتنی ہو، درمیانہ اوسط جسے کہتے ہیں، 72 سال اگر ہو تو آپ 24 سال تو سو لیتے ہیں۔ 24 سال کیسے گزارتے ہیں ہم؟ سو کر۔ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اسی لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ 24 سال تو ہم اتنے مزے سے اپنے ہاتھ سے دے دیتے ہیں، اب پھر باقی رہ گئے 48 سال۔ 48 سال میں سے 15 سال تو ہمارے ویسے ہی ناسمجھی کے سال ہوتے ہیں۔ 15 سال تو ناسمجھی کے آپ 20 کر لیں، 20 سال تک تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ زندگی کیا ہے اور کرنا کیا ہے، اور زندگی میں کیسا راستہ اپنانا ہے، کیا کرنا ہے۔ 48 میں سے 20 یہ بھی نکال لیں، باقی رہ گئے 28 سال، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ 20 سال سیکھنے کے ہیں، کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا سلسلہ نہیں کر سکتا ہے جی، تو باقی رہ گئے 28 سال۔ دنیا میں تقریباً سارے جہان میں یہ چیز رائج ہے کہ 60 سال کے بعد کہتے ہیں کہ بندہ اب اتنے کام کا رہ نہیں گیا ہے۔ 60 سال کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بندہ کوئی خاص اب کام کا نہیں رہ گیا ہے، اب اس کو ریٹائر کر دیں۔ بہت کوئی
ہوا تو 5-7 سال اور چل جائے گا، نہیں تو عام طور پر کتنے سال میں 60 سال میں کیا کر دیتے ہیں، ریٹائر کر دیتے ہیں۔ تو اگلے 12 سال تو وہ ویسے بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لے آنے اور لے جانے اور ان کاموں کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ پر ٹھیک ہے جی، بابا جی سودے بھی لے آئیں گے اور بچوں کو اسکول بھی چھوڑ آئیں گے، اور بس یہی تھوڑا بہت ادھر ادھر یہی ہے جی۔ چلیں آج فلاں جگہ جو ہے نا ان کا کام ہے، وہ گئے ہوئے ہیں، تو ان کو کہیں کہ آج ہمارے ہاں آ کے رہ جائیں، کوئی بیٹی ہو کوئی بیٹا ہو کوئی ادھر بھائی چلیں دھیان کے لیے، اور کوئی نہیں تو ایک بندہ بزرگ بندہ گھر میں ہوگا تو مرد ہوگا اس طرح۔ تو باقی کتنے رہ گئے جی؟ 28 میں سے 12 یہ گئے تو باقی رہ گئے 16۔ آپ یوں سمجھیں کہ 16 سال ہمارے پاس ہوتے ہیں صحیح والے، جن میں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ جو 16 سال کا ٹائم ہے ہمارے پاس، ایسے بے بہا اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ٹھیک ہے جی، صبح سے بیٹھے ہیں شام تک بیٹھے ہیں، گھنٹہ ادھر 2 گھنٹے ادھر 3 گھنٹے اس کام میں، کوئی کام ایسا کریں کہ جو آپ کی زندگی کو سنوارے، جو آئندہ کی تیاری کرائے آپ کی۔ ابھی ٹائم ہے، یہ سوچنے کا ٹائم ہے، تھوڑا سا اس پر ہوم ورک کریں، سوچیں کبھی اکیلے میں کہ واقعاً کیسے ہو رہا ہے ہماری زندگی، کس طرح 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور ہم نے آج کیا کیا ہے، مثال کے طور پر کیا حاصل کیا ہے، کیا ترقی کی ہے ہم نے، چاہے وہ اپنی تکمیل انسانیت کے لحاظ سے ہے یا آخرت کے حصول کے حوالے سے ہے، کہ ہم نے قرب الہ میں کیا کیا ہے، قرب الہ میں کون سا ہم نے سٹیپ آگے بڑھایا ہے اور ہم پہلے سے بہتر ہیں۔ اسی حوالے سے خدا کریم توجہ دلاتا ہے آخرت کی اور اس زندگی کی طرف جو کہ آئندہ ہے اور ہماری روح چلتی رہنی ہے۔ اب آگے ختم تو اس نے ہونا نہیں ہے، کیونکہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یہ روح خدا سے ہے اور اس نے تو ختم نہیں ہونا ہے۔ اب مرضی ہے تو کیا ہو، مرضی ہے تو جنت والے دور میں ہو اور اچھی زندگی ہو آگے، اور مرضی ہے تو یہاں سے ناکارہ گیا ہے، بیکار گیا ہے، کام کیا نہیں ہے، کچھ کمایا نہیں ہے، اچھا نہیں کمایا ہے تو وہ بھی برا کمایا ہے، اور پھر اب زندگی کا وقت آ گیا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو زندگی کیسے ہونی ہے؟ خود بخود ہی ہمیں واضح ہے کہ زندگی کس طرح ہونی ہے۔ اس لیے خدا کریم انسانوں کی توجہ دلاتا ہے، فرماتا ہے کہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آیت نمبر 11 سورہ الطارق والسماء ذات الرج، اے انسانوں قسم ہے اس آسمان کی جو ذات الرج ہے، جس میں رج ہوتا ہے۔ رج جو ہے اس کا معنی مختلف ہیں، یعنی یہاں آنیاں جانیاں چلی رہتی ہیں، آسمان میں آنیاں جانیاں ہوتی رہتی ہیں، چاند آتا ہے چلا جاتا ہے، سورج آتا ہے چلا جاتا ہے، ستارے آتے ہیں پھر غروب ہو جاتے ہیں، اس طرح کے سلسلے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ذات الرج یعنی ذات المطر، یعنی بارش والا آسمان جو کہ بارش والا ہے، بارش برساتا ہے۔ والارض ذات الصد، اور قسم ہے زمین کی جو کہ ذات صد ہے، صد یعنی جو پھٹتی ہے، منشق ہوتی ہے، اور اس میں سے بوٹے نبات یہ ساری چیزیں جو اگتی ہیں اور نکلتی ہیں، اور باقی چیزیں بھی ہماری زندگی کا سارا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ زمین سے نکلنے والی چیزوں پر ہی ہے، چاہے وہ اگنے والی ہوں یا غیر اگنے والی نہ ہوں تو بھی ہماری زندگی کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی فرض کریں کہ لوہا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی کہاں سے آتا ہے، یا کوئی تیل استعمال کر رہے ہیں تو وہ کہاں سے آتا ہے، یا پھر باقی چیزیں جو بھی ہیں انسانی زندگی میں، چاہے وہ کھانے کی ہیں، جسمانی ضروریات کی جتنی چیزیں وہ ساری زمین سے ہی
نکلتی ہیں، اس لیے ذات ساتھ یعنی اس کو شگافتہ کیا جاتا ہے، اس کو توڑا جاتا ہے یا روڈ ٹوٹتی ہے اور اس سے نکلتی۔ تو یہ قسمیں دو اس طرح کی خدا نے کھائی ہیں کہ انسان کو توجہ دلانے کے لیے کہ اے انسان، پانی بھی ہم برساتے ہیں آسمان سے، جیسے وہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے پانی کا برسانا یعنی لے آنا، چیز کا لے آنا، اور دوسری طرف اگر پھر تم آ جاتے ہو تو آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر زمین سے نکالنا، جیسے ہم کسی دانے کو نیچے ڈالتے ہیں اور اس میں سے بوٹا باہر نکال دیتے ہیں، پودا باہر نکال دیتے ہیں، تو تمہیں کون سا مشکل ہے اگر تم زمین میں گاڑے گئے ہو تو اب زمین سے تمہیں نکالنا اور دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے؟ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ زمین کو ہم جس طرح چاہیں، ہم ایک بالکل بے زور اور بلا کسی طاقت والی شے جو ہے وہ بھی زمین کو پھٹا کر اس میں سے باہر آ جاتی ہے اور بوٹے کی شکل اور درخت کی شکل اپنا لیتی ہے۔ اے انسان، تو کیا مشکل سمجھ رہا ہے کہ اگر تو دفن ہو گیا زمین میں اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا تو ہم کیا تمہیں وہاں سے اوپر نہیں لے آ سکتے؟ والسماء ذات الرج والارض ذات الصد، قسم ہے ان دو چیزوں کی، سما اور عرض کی۔ انہ لقول فاصل، اے انسانوں یہ جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہے یہ آخری بات ہے، یہ فائنل ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، یہ دو ٹوک بات ہے۔ فاصل کہتے ہیں جو فاصلہ ڈال دے، فاصل یہ اصل میں فاصل تھا، جیسے عادل کو عدل کہتے ہیں تاکید کے لیے، اسی طرح یہاں بھی فاصل کو فاصل کہا گیا کہ یہ قول فاصل ہے، یعنی ایسا ہے کہ حق کو علیحدہ کر دیتا ہے، باطل کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ جو ہم بتا رہے ہیں یہ حقیقت ہے، یہ تبدیل نہ ہونے والی ہے۔ انہو لقول فاصل، یہ قرآن، انہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی بہا سکتی ہے یا پچھلی باتیں جو کر چکے ہیں ان کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ ایسے خیالی باتیں نہیں ہیں۔ انسانوں جو کہ خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے اور یہی ہونا ہے جہان میں، آپ مانے یا نہ مانے۔ انہو لقول فاصل وما ہوا بالہزل، یہ ایک غیر سنجیدہ گفتگو نہیں ہے کہ اچھا آپ سمجھ چلیں کہا تھا اس نے، کوئی بات ہوئی تھی، نہیں، یہ وہ ہے جو ہونا ہے، جو ہے اسی نہیں ہونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ ہمارا احسان انسانوں پر یہ ہے کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں، وَإِلَّا بتائے بغیر بھی تو انسانوں کو جانے دیا جا سکتا ہے کہ چلتے جائیں، جیسے ہوگا جو بھی جدھر جائے گا دیکھا جائے گا، لیکن انسانوں پر خدا کا احسان کیا ہے؟ قد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے منت لگائی ہے، احسان لگایا ہے کہ اس نے ہمارے لیے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں کہ کیا کریں؟ اے انسانوں آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی کو اچھا کرنا ہے تو ابھی سے تیاری کر لو، اس طرح اپناؤ زندگی کہ آگے جو زندگی آنے والی ہے وہ آپ کی زندگی بہتر ہو۔ یہ ہے خدا کا احسان۔ لیکن کیا ہو رہا ہے آگے سے؟ انسان کیا کر رہے ہیں؟ انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جیسے ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ نقد جو ہے وہ خوشی سے لوگ لے لیتے ہیں اور ادھار پر کیا کرتے ہیں؟ بڑا مشکل قبول کرتے ہیں۔ جیسے کہ اقبال نے شعر میں کہا ہے کہ کافر تو ہوں، کافر کے لیے حور و قصور، اور مسلمان صرف وعدہ حور۔ ہاں، کافر ابھی بھی موجود ہیں اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ وعدہ حور ہے۔ تو یہ مسلمان جو ہے یا جو بھی ہیں انسان اسی طرح ہے، نقد چاہتا ہے، ابھی جو ادھار بات ہو وہ اس پہ اثر نہیں کرتی ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ابھی دلی دور ہے کہہ کر چلتا رہتا ہے اسی غلط طریقے پر کہ ابھی دلی دور ہے، دیکھا جائے گا، یہ کہانی کہہ کر، جبکہ خدا کریم بار بار کہہ رہا ہے کہ انسانوں یہ مذاق نہیں ہے، وما ہوا بالہزل، غیر سنجیدہ چیز نہیں ہے
کیا کرتے ہیں؟ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی چالاکیاں دکھاتے ہیں۔ انسان بڑے چالاک بنے ہوئے ہیں، چالاکیاں دکھا کر زندگی کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کی بات کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے، اس لیے کہ یہ زندگی ہے۔ کتنی کیا کرتے ہیں؟ وہ چالیں چلتے ہیں، چالاکیاں دکھاتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی ایک وتیرہ ہے، انسان کی صفت ہے۔ ابھی آپ اور میں، ہم بھی کیا کرتے ہیں زندگی میں؟ ادھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے ہم سب چالاکیاں دکھاتے ہیں، سب ہی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ان سے بچا ہوا ہو۔ ہر بندہ یہ کوشش کرے گا کہ کس طرح کرے کہ وہ جو ہے برتر ہو، اور اس کی برتری کے لیے کیا وہ چالاکی دکھانا چاہے۔ مثال کے طور پر جو بات وہ کر رہا ہے وہ مانی جائے۔ اب اس بات کو منوانے کے لیے کیا ہے؟ یقیناً اس کے بیان میں چالاکی دکھائے گا تو وہ ہوگا۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ چالاکی کے چکر میں ہے، لیکن یہ چالاکی اور یہ چالیں اگر انسان کو جہنم تک پہنچائیں تو پھر یہ چالاکی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے دھوکہ دے رکھا ہے؟ دھوکے میں جا رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ چالاکیاں کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ چالیں چل رہے ہو اور بڑے تیز ہو۔ مثلا کوئی بڑا خوش ہوتا ہے جب وہ مثلا چالاکی سے اس نے پیسے نکلوا لیے ہیں، اس نے مال بنا لیا ہے، اس نے کوئی چیز حاصل کر، فرض کریں کوئی چالاکی سے نوکری کسی نے حاصل کر لی ہے، ملازمت حاصل کر لی ہے، تو اپنی زندگی میں کتنا کیا ہوگا کہ بڑا ہی وہ خوش ہوگا کہ بڑا ہی جو ہے وہ اس نے مار لیا ہے، اور بلے بلے جناب، باقیوں کا تو نہیں ہوا ہے لیکن میرا کام میں نے یوں کیا، یہ کیا، وہ کیا، آیا گیا، ادھر ادھر کیا، اور میرا کام تو ہو گیا۔ مثلا ابھی طلاب کیا کرتے ہیں، یا یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ خوب یہ اپنی طرف سے نمبروں کے اس میں ہوتے ہیں کہ بھائی نمبر ان کے، یا مثلا استاد کو سبق چلے ٹھیک ہے، آج ہم نے ادھر بیٹھا، آج ادھر بیٹھا، بھائی نہیں سنایا، وہ استاد پتہ ہی نہیں چلا، میں نے ادھر سے کیا ادھر سے کیا، اور چلے میں ٹائم ختم ہو گیا۔ اب باقیوں کو سنا کے بڑا ہی خوش ہو رہا ہے کہ میں نے آج ایسا طریقہ کیا کہ استاد کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا، یا غلط لکھا تھا، یا میں نے کسی اور کی کاپی کر دے دکھا دی تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ اپنی طرف سے کتنا خوش ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ان چالاکیوں سے اپنی زندگی کو کیا بنائے ہوئے ہیں۔ کتنی جگہ مثال کے طور پر رکشے کیا پیسے فرض کر دیے ہیں، واپسی پہ اس نے 20-30 زیادہ دے دیے واپس، تو اس نے جلدی سے، اور اندر باہر جا کر خوشی سے دوسروں کو بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہے، اس نے مجھے دینے سے 50 دے دیے 70 واپس۔ ایک بندہ تھا وہ مجھے خوشی سے سنا رہا تھا کہ میں ایسے اترا پشاور سے، میں نے نقلی نوٹ لیے ہوئے تھے، فوجی تھا، تو میں آیا ادھر ایک جگہ گاڑی کھڑی ہوئی تو ادھر پکوڑے والا کھڑا تھا، تو مجھے فوراً ذہن میں آیا کہ میرے پاس تو وہ نوٹ ہیں نقلی، تو بابا کھڑا ہے، تو بابے کے پاس جلدی سے گیا کہ گاڑی چلنے والی ہے، مجھے دے دے 1 پاؤ پکوڑے۔ اس بیچارے نے پکوڑے تول کے دے دیے، فوراً اس کو نوٹ وہ پکڑایا، اس والا وہی جو نقلی نوٹ اس کے پاس تھا، اور اتنے میں گاڑی، باقی پیسے بھی لے لیے اس سے جو بنتے تھے، وہ بھی اس نے دے دیے، بھائی اس بیچارے کی گاڑی جانے والی ہے، جلدی جلدی اس نے جو ہے اس کو پیسے بھی دے دیے، پکوڑے بھی دے دیے، اور اللہ، اب یہ اتنا خوش ہو کر ہمیں سنا رہا ہے کہ میں نے کیا کام کیا تھا ادھر، بابے کو پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ تو اس طرح ہماری زندگی میں کتنے کام ہیں، کتنے ہیں۔ مطلب درد ہے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے ہی پیٹ میں درد ہے جی، میں نے اسپتال جانا ہے، ٹھیک ہے جی، اور مجھے تو نظر نہیں آتا ہے پیٹ میں درد ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے جائیں آپ اسپتال۔ یا کوئی اور مسئلہ، یا جی آج فلاں ہو گیا، وہ کس نے کہا کہ میری جو ہے نا دادی فوت ہو گئی ہے بھائی، وہ دادی فوت ہوئی ہے، کون؟ وہ میری جو ہے نا دادی کی کزن تھی۔
یعنی ہر انسان اپنی طرف سے جتنے اس کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ کرتا رہتا ہے. یہ ہے انہم یکیدون کیدا. یہ انسان دین کو جھٹلانے کے لیے اپنی چالیں چل رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ کیسے ہم زندہ ہوں گے، کیسے ہم تو مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، پھر ہمیں کون زندہ کرے گا، کس طرح ہمیں اٹھایا جائے گا، کس طرح جو ہے نا یہ ہوگا. یا تو ہم تب مانیں گے کہ ہمارے اوپر بھی قرآن نازل ہو، یا کہتے ہیں کہ تب مانیں گے جب ہم کسی بڑے سردار کے پاس جو ہے نبوت آئے، یا اس طرح کی بات. یا کہتے ہیں کہ آسمان سے سونا اترے، آسمان سے کوئی یہ چیز اترے. اس قسم کی باتیں کر کے وہ چالیں چل رہے کہ اگر تو ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا، یا پتہ نہیں کیا اس طرح کی مختلف باتیں کرتے ہیں. لیکن خدا کریم فرماتا ہے وَأَكِيدُ كَيْدًا، لیکن میرے پاس بھی چالیں ہیں. ایسے نہیں ہے کہ خدا کریم، یہ تو ان کے برابر گفتگو کرنے کے لیے خدا کریم نے فرمایا کہ میرے پاس بھی چالیں ہیں، وَإِلَّا خدا کو چالوں کی کیا ضرورت ہے، چالاکیوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کی چالاکی سب سے بڑی یا اس کی چال جو ہے کیا ہے، حقیقت ہے کہ جب تھوڑے سے دنوں کے بعد جب یہ سارے ان کے سلسلے ختم ہو جائیں گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی. جو لڑکا یا جو اسٹوڈنٹ سارا سال چالاکیاں دکھا کے ادھر ادھر کر کے ٹھیک ہے اس نے ٹائم گزار دیا، اب امتحان والے دن پرچہ ہو رہا ہے، پرچہ دینے کے بعد اب کیا ہو جائے گا؟ استادوں کو کیا چالاکی کرنے کی ضرورت ہے، اس دن سارا پتہ چل جائے گا، خود بخود ہی اس کا سارا نچوڑ آ جائے گا. اور یہی سب سے بڑی چالاکی ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب کچھ بھی لکھا نہیں ہے، کوئی چیز آتی نہیں تھی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب ساریاں چالاکیاں کیا ہو گئیں، فیل ہو گئیں. اور سب سے بڑی چالاکی جو کہ استاد کی تھی وہ کیا تھی کہ اس نے یہ لا علم رہ جانا ہے، یہ جاہل رہ جانا ہے، اور وہ جاہل رہ جائے گا. اب تک یہ تو چلے کچھ ہوتے ہیں وہ امتحانات میں بھی اس طرح پاس ہو جاتے ہیں پھر، لیکن وہ اپنی چالاکیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں تو وہ ٹوٹلی اصلاً اس پورے فیلڈ سے جو ہے نقصان کر کے آخر میں پڑھائی کے آخر میں ہی وہ نکل جاتے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے. پڑھا تو ہے لیکن کچھ سیکھا نہیں ہے، تربیت ہی حاصل نہیں کی ہے، وہ چیز جو حاصل کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی ہے. تو وَأَكِيدُ كَيْدًا، پھر کیا کرنا چاہیے نبی کو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے نبی آپ ان کو تھوڑی مہلت دے دیں، تھوڑا صبر کریں، کچھ ٹائم صبر کریں. اور کیا وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہاں واو کے بغیر ہی دوبارہ فوراً اس جملے کو دوبارہ کہا أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. یہاں دو باب استعمال کیے ہیں خدا کریم نے، ایک کہا مہل جو کہ باب تفعیل ہے، مہل یمہل تمہیل، اور دوسرا امہل باب افعال ہے جو کہ افعل یفعل سے ہے. تو دو بابوں کے تھوڑے مختلف معانی ہیں. خود اس میں ایک دلچسپ صورتحال ہے، یعنی اس طرح اس بلاغت اور فصاحت کے لحاظ سے دو لفظ استعمال کیے ہیں اور ان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے اور فرق بھی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہے جو محل ہوتا ہے وہ تدریجی ہوتا ہے. یعنی ان کو جیسے آپ پتنگ کو کاٹنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ڈور کو کیا کرتے ہیں، کھلا چھوڑتے ہیں تاکہ وہ اس کو پھیرتی جائے اور آخر میں اتنی تیزی سے وہ پتنگ اس دوسرے کی ڈور سے گزرے، اس کی ڈور، کہ اس کو کیا کر دے، کیونکہ جس نے چلنا ہے اس نے کاٹنا ہے، جو رکی ہوئی ہوگی وہ نہیں کاٹے گی، جو ڈور چل رہی ہے نا وہ کاٹے گی. مثلا فرض کریں کہ دو چھریاں آپ ایک دوسرے کے اوپر رکھیں، تو کون سی چھری کاٹے گی اور کون سی نہیں کاٹے گی؟ اگر ایک رکی ہوئی ہے دوسری چل رہی ہے تو جو چلے گی وہ کاٹے گی، جو رکی ہوئی ہے وہ نہیں کاٹے گی، وہ کٹ جائے گی، خود چھری بھی کٹ جائے گی. اور اگر دونوں چلیں تو پھر دونوں ہی کٹیں گی. اور کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، دونوں پتنگ کیا ہو جاتے ہیں،
کٹ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تدریج کے ساتھ فمہل الکافرین، کافرین کو آپ مہلت دے دیں اور تدریج کے ساتھ ان کو یعنی رہنے دیں، جو بھی یہ کر رہے ہیں یا جن چلاکیوں میں یہ مصروف ہے آپ ان کو رہنے دیں۔ اور پھر دوسری دفعہ کہا کہ وَأَمْهِلْهُمْ، اور امہل یعنی فوراً، ابھی سے ہی ان کو دے دے، رویدہ یعنی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے تدریج کی بات کی ہے اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ یہ کوئی بہت لمبا ٹائم ہے، پتہ نہیں کب یہ چلے گا، نہیں، فوراً کہا امہلہم، ان کو مہلت دے، رویدہ تھوڑی سی، رویدہ یعنی قلیل، تھوڑی سی مہلت ہے، زیادہ مہلت نہیں ہے۔ اور وہ کتنی ہے آپ خود دیکھ لیں، ابھی آپ جو جس عمر میں ہیں تو پچھلے سالوں کو دیکھ لیں، ٹائموں کو دیکھ لیں، کس انداز سے آپ کی زندگی ایسے ریت جیسے مٹھی سے نکل جاتی ہے، اس طرح ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، اور یہی کچھ ہے، کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ پتہ نہیں کیا کیا، آپ بال بچے دار اور پھر بوڑھے اور دادا جی اور پھر جی اللہ دے حوالے، یہی کچھ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یہ جو واقعات پچھلے ہیں، ابھی ہم خود اپنا حساب لگائیں، یہ جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ہمارے، ایسے لگتا ہے کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، لیکن ایسے گزر گئے ہیں۔ فمہل الکافرین، اے نبی دے دے مہلت ان کافرین کو، امہلہم رویدا، اور یہ مہلت بھی بہت تھوڑی سی ہے۔ کافرین کے بارے میں دوستوں کو پہلے بتا چکے ہیں کہ کافرین سے مراد ہر چند یہاں کفر اعتقادی، زیادہ تر مکہ میں مراد کفر اعتقادی تھا کیونکہ لوگ مان نہیں رہتے، لیکن قرآن میں بہت ساری جگہ پر کفر عملی بھی مراد لیا گیا ہے، اور وہ جو کفر عملی برت رہا ہے اعتقاداً کافر نہیں ہے، اعتقاد کے لحاظ سے کافر نہیں ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے کیا کر رہا ہے، نہیں مان رہا۔ کافر وہی ہے جو خدا کی نہ مانے، ہاں، کفر اعتقادی یہ ہے کہ خدا کو ہی نہ مانے، اور کفر عملی کیا ہے کہ خدا کی نہ مانے، جو خدا کی نہیں مان رہا ہے تو وہ بھی قرآن کے الفاظ میں اس کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ تو صرف کفر کو ہم لے کر کے بھائی یہ ساری جہنم کی کہانیاں کافرین کے لیے ہیں، ایسے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہو سکتی ہیں، جو نافرمان ہیں، جو بھی بات نہیں مان رہے، سب کے لیے ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ کو بعد میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔